پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے دن کے لیے ایکسائٹڈ بھی۔ پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے سائنس کے مختلف تصورات کے بارے میں پڑھا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کون کون سے عنوانات پڑھے تھے؟ جی بالکل صحیح، حرارت کی منتقلی کی اقسام، ٹھوس میں حرارتی پھیلاؤ اور اس کا اطلاق، اور بائیو ڈائیورسٹی۔ اس ہفتے سے ہم معاشرتی علوم کے تصورات پڑھیں گے۔ بچوں، اس ہفتے ہم طبعی جغرافیہ میں زمین کی تہیں، زمین کے خد و خال اور پاکستان کے پہاڑی اور صحرائی علاقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کہانی کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ گوشی نے جب سے کارٹون فلم خزانے کی تلاش دیکھی، تب ہی سے اسے بھی بس ایک ہی چیز کی دھن سوار ہو گئی کہ کس طرح وہ بھی زمین کی تہ میں چھپا سونا ڈھونڈ نکالے اور امیر آدمی بن جائے۔ اسی لیے وہ جہاں موقع پاتا کھدائی شروع کر دیتا۔ اس کا اولین مشغلہ ہی کھودنا تھا۔ دل میں بے چینی سی رہتی تھی کہ کچھ کھودنے کے لیے مل جائے اور کسی طرح زمین کے نیچے کیا ہے یہ پتہ چل جائے۔ اس کے لیے کبھی باڑے میں گھس جاتا تو کبھی کسی کی گلاب کی کیاری خراب کر دیتا۔ لیکن ایک دن وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے ایک بڑا اور خالی میدان نظر آیا جس میں اس نے دل کھول کر کھدائی کی۔ وہ بڑے جوش سے کھدائی میں مصروف ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک سخت لوہے سے بنی چیز ٹکرائی۔ اس سے لگا جیسے اسے الادین کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہو، مگر جب اس نے روشنی میں اسے دیکھا تو وہ ایک لوہے کی سلاخ تھی۔ اسے بہت مایوسی ہوئی۔ لوہے کی وہ سلاخ لے کر وہ اپنی امی کے پاس گیا اور سارا ماجرا انہیں سنایا۔ امی نے گوشی کو پہلے تو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر زور سے کہکا لگا کر اسے کہنے لگی، بیٹا، یہ ضروری نہیں کہ زمین کے نیچے صرف خزانہ ہی پایا جاتا ہو، اس کے نیچے کئی اور اہم چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو شاید سونا یا خزانہ نہیں ہو مگر اس سے کم بھی نہیں۔ اس لیے صرف سونے کا لالچ کرنے کے بجائے تم زمین کی تہ میں کیا پایا جاتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرو۔ امی کی بات سن کر گوشی تھوڑا شرمندہ ہوا اور پھر ان سے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کر کے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب روانہ ہوا۔ بچوں، کیسی لگی کہانی؟ کیا گوشی کی طرح آپ کے ذہن میں زمین کو دیکھ کر سوالات ابھرتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج آپ کو اپنے کچھ سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اچھا بتائیے، کیا آپ نے کبھی ابلا ہوا انڈا دیکھا ہے؟ اس کی 3 تہیں زمین کی 3 تہوں کی طرح ہیں۔ سب سے اوپر چھلکا ہوتا ہے، پھر سفیدی اور آخر میں زردی۔ ہر تہہ کی موٹائی مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین کی 3 تہوں کی موٹائی بھی مختلف ہے اور ان کا درجہ حرارت بھی۔ اچھا، اب جلدی سے اسٹڈی پیک کا صفحہ نمبر 69 کھولیں۔ اس صفحہ پر لکھی ہوئی معلومات کا خاموش مطالعہ کریں۔ اس صفحہ کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس 8 منٹ ہیں۔ آڈیو کو پاز کریں اور مطالعہ ختم کرنے کے بعد پلے کریں۔ اچھا بچوں، اب جلدی سے کاپی نکال لیں اور آج کی تاریخ ڈال لیں۔ اس کے بعد اسٹڈی پیک کا صفحہ نمبر 70 کھولیں۔ دی گئی تصویر کا بغور مطالعہ کر کے زمین کی 3 تہوں کا نام درست مقام پر لکھیے، یعنی آپ نے تصویر کو لیبل کرنا ہے۔
اس کام کے لیے آپ کے پاس 5 منٹ ہیں۔ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کریں اور تصویر کو لیبل کرنے کے بعد پلے کریں۔ اس تصویر کے نیچے دیا گیا ٹیبل اپنی کاپی پر بنائیں اور صفحہ نمبر 69 پر دی گئی معلومات کی مدد سے ٹیبل مکمل کریں۔ اس کام کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ ہیں۔ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کریں اور ٹیبل مکمل کرنے کے بعد پلے کریں۔ شاباش! آپ سب نے کام مکمل کر لیا۔ اگر کام پورا نہیں ہوا تو اس کو گھر جا کے مکمل کر لیں۔ بچوں، بتائیے کہ یہ سرگرمی آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہاڑ، درخت ہمیں زمین کی کس تہہ پر نظر آتے ہیں؟ زمین کی کون سی تہہ کا درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ شاباش! آج کے کیے گئے کام کو گھر جا کر ایک بار دہرائیے گا تاکہ آج کا سبق اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اب آپ سب جائزہ کا ٹیبل مکمل کر لیں۔ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔